میں ہوں حسن فاطمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کسی بھی علاقے کی ترقی کا انحصار اس کی سڑکوں پہ ہوتا ہے۔ تعلیم ہو، صحت ہو یا معاشرتی ترقی، یہ تمام ذرائع آمد و رفت سے منحصر ہوتے ہیں، اسی کی منور منت ہوتے ہیں۔ کسی بھی پسماندہ علاقے کے ذرائع آمد و رفت کو بڑھا دیا جائے، اس کو بہتر کر دیا جائے تو وہاں کے علاقے بڑی تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی ترقی یافتہ علاقے کے ذرائع آمد و رفت کو ناکارہ کر دیا جائے، وہ خراب ہو جائیں، اس کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، تو وہ ترقی یافتہ علاقہ بھی آہستہ آہستہ پستی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی علاقے کی کوئی مشہور سوغات ہو یا وہاں پہ صنعت ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں کے روڈز، وہاں کے ذرائع آمد و رفت انتہائی بہتر ہوں۔ اگر یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو وہ صنعت بھی ترقی کرے گی، اس علاقے کی سوغات جو ہے وہ دوسرے علاقوں تک بآسانی پہنچے گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی منزلیں طے کرتا جائے گا۔ اور اگر صنعتی علاقوں کے اور کسی علاقے کی مشہور سوغاتیں ہوں اور وہاں کے روڈز تباہ ہو چکے ہوں تو بڑی بھیانک طریقے سے وہاں کے لوگ، وہاں کی آبادیاں، وہاں کی صنعت اور وہاں کے سوغاتیں برباد ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، روس کی ایک خاتون ویرونیکا، وہ اپنے علاقے کی سڑکوں میں پڑے گڑھوں سے بڑی پریشان تھی۔ اس نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں اس نے گڑھوں کو بند کرنا شروع کیا، اس کی مرمت کا کام شروع کیا، اور اس نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ میں خود ہی ان روڈوں کو مرمت کرتی ہوں، ان سڑکوں میں پڑے گڑھوں کو مرمت کرتی ہوں، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ بہتری آ سکے۔ ایک کار میں ایک کیمرہ لگا ہوا تھا، اس نے اس خاتون کی روڈ کو مرمت کرنے کی ریکارڈنگ کر لی۔ وہ ویڈیو وائرل ہوئی، وہ ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے اس علاقے میں پہنچ گئی، اس علاقے کے لوگوں میں اس خاتون کا ایک نام پیدا ہو گیا، وہ خاتون مشہور ہو گئی۔ آہستہ آہستہ جب حکومت کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے اس خاتون کے جذبے کو دیکھتے ہوئے اس تمام علاقے کے روڈ مرمت کر دیے، بلکہ نئے بنا دیے، اور وہ علاقہ خوشحال ہو گیا۔ یہ کوئی علاقہ اور نہیں، یہ سائبیریا کا علاقہ تھا، دنیا کا مشہور ترین علاقہ، اور یہاں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، یہاں ایک بہت بڑا نظام ہے، اور اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے اس خاتون نے اپنا عملی کام شروع کیا اور حکومت کو توجہ دینی پڑی، اور آج سائبیریا اور اس کے روڈز دنیا کے مشہور ترین روڈز ہیں، اور وہ علاقہ ترقی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے۔ اس خاتون کے اس کام پہ نہ صرف وہاں پہ سڑکیں بنائی گئیں، بلکہ حکومت نے یہ کیا کہ اس خاتون کے نام پہ ان روڈ کا نام رکھا گیا، اس خاتون کی نیم پلیٹ بھی اس روڈ پہ لگائی گئی، اس کا افتتاح بھی اس خاتون سے کیا۔ ناظرین، سلجھے ہوئے معاشروں میں حکومتیں ایسے کرتی ہیں۔ اس خاتون نے اپنی رضاکارانہ صلاحیتیں دکھائیں، اس نے کام کیا، اور اس کا ریوارڈ بھی گورنمنٹ نے اس کو دیا، اور اس کے نام کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی ترقی بھی شروع ہو گئی۔ ناظرین، روڈز کا ذکر کریں تو پنجاب کے 3 بڑے ڈویژن ساہیوال، فیصل آباد اور سرگودا، ان کو ملانے والی سڑکیں انتہائی بربادی کا سما پیش کر رہی ہیں۔ ان سڑکوں پہ نہ صرف یہ 3 ڈویژن ملتے ہیں، بلکہ روزانہ 20 لاکھ سے زائد گاڑیاں سفر کرتی ہیں، ہزاروں مزدور، طلباء، طالبات یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، اپنے اسکولوں میں جاتے ہیں، لیکن جب ان کی سڑکوں کی حالت زار دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی زمانہ قدیم کا علاقہ ہے، شاید یہاں پہ سڑکیں ہوا کرتی تھیں۔ ناظرین، اس روڈ کا نام عوام نے خونی روڈ رکھا ہوا ہے۔ اتنا بھیانک نام اور ایک روڈ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے اس روڈ پر سینکڑوں حادثات ہو چکے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، میں چنور فیصل آباد روڈ کا ذکر کر رہا ہوں۔ گزشتہ 20-22 سال قبل اسے بنایا گیا تھا، لیکن یہاں پہ کھلی میٹ تو دور کی بات، اس کو بنانے والے محکموں نے کبھی اسے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ یہ قومی اثاثہ آہستہ آہستہ کھنڈرات کی صورت اختیار کرنا شروع کر گیا، آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا۔ یہاں پہ سفر کرنے والے لاکھوں افراد، طالب علم، مزدور، وہ بیاس مددگار ہیں۔ ہر دفعہ عوام نے اس روڈ کو بنانے کے لیے آواز اٹھائی، مگر سابقہ اور موجودہ حکومت اس کے لیے فنڈ مختص نہ کر سکے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا ایسا معاملہ ہے کہ اس روڈ کو بنایا نہیں جا سکتا؟ موجودہ حکومت بھی مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کروا رہی ہے، ڈھیر سارے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، کیا چنیوٹ فیصل آباد روڈ کے لیے فنڈ مختص نہیں کیے جا سکتے، یا اس روڈ کی اس گورنمنٹ کی نظر میں اہمیت ہی نہیں ہے؟
सबका दौरे हुकूमत में MP इलियास चिन्नोटी साहब ने अवाम को खुशखबरी सुनाई कि गवर्नमेंट ने 1 अरब से ज़ायद फंड मुख्तस कर दिए हैं और ये रोड जल्दी बन जाएगा। बड़े बड़े फ्लैक्स लगाए गए, लोगों ने मिठाइयाँ तकसीम की, मिठाइयाँ पेश की गईं, खाई गईं। शायद उन मिठाइयों के जायके कड़वे थे और उन फ्लैक्सों पे लगाए गए पैसे भी ज़ाया हो गए, लेकिन ये रोड न बन सका। इस संगीन मामले पर शहर के लोगों ने आवाज़ उठाई, खतूत अरसाल किए गए, एहतजाज किए गए, धरने दिए गए, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस न हुई। अरबाब इख्तियार वो शायद ये आवाज़ पहुँच नहीं सकी, अरबाब इख्तियार तक शायद ये खतूत पहुँच नहीं सके। सैकड़ों की तादाद में अफराद इस रोड पे हादसात की वजह से लुकमा अजल बन गए, मगर अरबाब इख्तियार टस से मस न हुए। उन्होंने इस बात का कोई नोटिस नहीं लिया। शायद इंसानी कीमती जानें उनके लिए कीमती ना होंगी। अदाद शुमार के मुताबिक पूरे पंजाब में रवां साल में 16,500 हादसात हुए और दुख की बात यह है नाजरीन कि इस हादसात में आधे हादसात इस रोड पे हुए। लेकिन नाजरीन, अगर इसी साल इस रोड पे अमली सतह पे काम शुरू कर दिया जाए तो हो सकता है कि इस रोड से खूनी रोड का धब्बा मिट जाए। इदराक से बात करते हुए इस इलाके के MPA मौलाना इलियास चिन्नोटी साहब का कहना था, इस वक्त चिन्योट से आने वाले, चिन्योट से गुजरने वाले लोग शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं। अभी मेरे पास से मेहमान लाहौर गए और ये फैसलाबाद गए, वो पूछते हैं कि ये दोनों जो रोड हैं इनके अलावा भी और कोई रास्ता है जाने का या नहीं। और जहाँ कोई एक्टिविटीज़ होती हैं तो मुझे भी मैसेज आते हैं कि मौलाना साहब फैसलाबाद रोड की ज़रा हालत देख लें, क्या हाल है, आपने क्या हमें तोहफा दिया है। यकीनन इस वक्त हम एक शदीद परेशानी से गुजर रहे हैं। मैं इन रोडों से गाफिल नहीं हूँ। परसों मैं लाहौर से आया हूँ, कल मैंने लाहौर जाना है और कल गुज़श्ता का जो दिन था वो मैं फैसलाबाद में था। रात भी मैं कोई 12 बजे वहाँ से आया हूँ। हर रोज़ हमारा वहाँ आना जाना है। यकीन जानिए, रात जब मैं आ रहा तो एक जगह ऐसी गुजरी कि वहाँ मुझे सड़क का कोई निशान ही नजर नहीं आया। तो ये नहीं, ऐसी सूरत हाल है कि डंपरों की वजह से, भारी भरकम ट्रैफिक की वजह से इस वक्त हमें वहां सड़क का वजूद नजर नहीं आता। हर रोज तकरीबन 25 से 30 हजार छोटी बड़ी गाड़ियां जो है वो गुजरती हैं। सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, उनकी मेन जो है ये गुजरगाह वो हमारा ये है फैसलाबाद रोड है। और बहुत सारे दूसरे सूबों से आने वाले लोग वो भी इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जुल्म बालाए जुल्म, हर रोज तकरीबन 25 से 30 हजार छोटी बड़ी गाड़ियां जो है वो गुजरती हैं। सरगोदा डिवीजन, फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, उनकी मेन जो है ये गुजरगाह वो हमारा ये है फैसलाबाद रोड है। और बहुत सारे दूसरे सूबों से आने वाले लोग वो भी इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जुल्म बालाए जुल्म के हमारे दाएं बाएं के जो अजला हैं उनको बहुत फुल फंडेड किया गया और उनको जो है वो पैसे दिए जा रहे। 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपनी असम्बली में 2 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया। हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो फंड जो इस रोड के लिए मुख्तस किए गए हैं उनको फौरी तौर पर महकमे को सपुर्द करके जमीन की जो खरीदारी है उसके प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए और उसके बाद जो इसके नए टेंडर होने हैं फिलफौर बगैर किसी तात्तुल के ये काम शुरू करवाया जाए। इस वक्त यकीनन हजारों लोग जो इन रोड से गुजरते हैं हर रोज एक्सीडेंटों का शिकार होते हैं। इस वक्त तक तकरीबन 7,000 के करीब यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 20 लोग मर चुके हैं। सैकड़ों रोड जो है लोग वो अपाहज हो चुके हैं। और यहाँ मर्द और ख्वातीन, अस्पतालों में आने जाने वाले, यूनिवर्सिटियों में और मिल्स में काम करने वाले मजदूर, मर्द और औरतें वो इस वक्त एक कर्ब की जिंदगी गुजार। मुर्तज़ा शाह साहब इस बारे असम्बली में बारहा आवाज़ उठा चुके हैं, बहुत एहतजाज किया, काफ़ी तकरीरें की। अरबाब इख्तियार को तवज्जो दिलाने के लिए उन्होंने एहतजाज भी किए। शायद हसन मुर्तज़ा की आवाज़ उस रूस की खातून से कमज़ोर थी। हसन मुर्तज़ा शाह साहब इस बारे में एहतजाजन रोड पे खड़े होकर इदराक से बात करते हैं। फैसलाबाद सरगोदा रोड है और चिन्योट का ये इलाका है, मेरा ये हल्का है PP 95
اور یہ روڈ جو ہے مین فیصل آباد سرگودا روڈ یہ 3 ڈویژنز کو ملاتا ہے. اس میں سائیوال ڈویژن، فیصل آباد ڈویژن اور سرگودا ڈویژن یہ میاں والی تک جاتا ہے. اور یہ سلطنت نیازیہ کا وہ علاقہ ہے جس کو صرف اور صرف میرے ایم پی اے ہونے کی سزا مل رہی ہے کہ ان لوگوں نے ووٹ جو تھا وہ حسن مرتضیٰ کو دیا تھا، پیپلز پارٹی کو دیا تھا، بلاول بھٹو زرداری پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، جس وجہ سے ان سڑکوں کا یہ حال ہے. اور آپ کے سامنے ہے اس سڑک کو خونی روڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہاں پہ سینکڑوں ہزاروں حادثات ہو چکے ہیں. ڈیلی کی بنیاد پر یہاں پر 4-5 ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس میں لوگوں کے جسم کے اعضاء ضائع ہوتے ہیں، ہڈیاں ٹوٹتی ہیں. تو یہ حال ہے. اور سلطنت نیازیہ میں اگر وزراء کو دیکھیں، ان کی کارکردگی کو دیکھیں تو ماں سوائے گالم گلوچ کے، ماں سوائے الزام تراشی کے، ماں سوائے جھوٹ بولنے کے، ماں سوائے یو ٹرن لینے کے ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. کوئی کام کرنے کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کر اسمبلی کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. پاکستان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم پتھر کے زمانے میں واپس چلے گئے. جب یہ سڑکوں کا یہ حال دیکھتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا چیز ایسی بزدار میں نظر آئی ہے کہ ہر نااہلی کے باوجود بزدار جو ہے اسے وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے اور اس کو پنجاب کے لیے ضروری کہا جاتا ہے. یہ حال ہے پنجاب کا اور بزدار جو ہے وہ ضروری ہے، وہ جا نہیں سکتا. کچھ عرصہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب چنیوڑ تشریف لے کے آئے. انہوں نے ڈھیر سارے ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا اور ساتھ ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ چنیوڑ فیصل آباد روڈ کے لیے 5 ارب سے زائد کی رقم مختص کر دی گئی ہے. لیکن اللہ جانے کیا حکمت عملی ہے، ابھی تک ہمیں کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ یہ روڈ بنے گا. عجیب و غریب سی چہمگوئیاں چل رہی ہیں کہ یہ رقم واپس چلی گئی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رقم مختص ہی نہیں ہوئی تھی. کچھ لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ اکاؤنٹ میں بجٹ آ چکا ہے. اگر اکاؤنٹ میں بجٹ آ چکا ہے، رقم موجود ہے، تو پھر دیری کس بات کی؟ اس روڈ کو شروع کیوں نہیں کیا گیا؟ کوئی پرپوزل عوام کے سامنے نہیں لائی گئی. اگر یہ کام لیٹ کر دیا گیا تو اگلے سال اس گورنمنٹ سے یہ امید لگانا فضول ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس 2 سال کا عرصہ باقی رہ گیا ہے اور جانے والی حکومتیں آنے والی حکومتوں کے لیے پروجیکٹ شروع کر کے نہیں جاتی. اللہ کرے کہ ہماری عوام بھی دوسرے ممالک کی عوام کی طرح زوراور ہو جائے اور اباب اختیار سے اپنے جائز کام کروا سکے، اپنے حقوق حاصل کر سکے. ورنہ چنیوٹ کی عوام ایکسیڈنٹ میں مرتی رہے گی اور چنیوٹ کے لوگ لاشیں اٹھاتے رہیں گے.